آخر کس وجہ سے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا؟ یہ سوال بے حد اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب اللہ نے اپنی واہی کا سلسلہ دنیا سے ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تصور کیجئے کہ یہ جگہ کتنی مہتوپورن ہوگی۔ تو اب سمجھتے ہیں، قریب 1450 سال پہلے کی دنیا۔ اس دور میں دنیا تین بڑی طاقتوں کے بیچ تھی۔ رومن سامراجیہ، جہاں چرچ کا قبضہ تھا، اگر کوئی پیغمبر آتا تو وہ اسے اپنی طاقت کے خلاف سمجھتے اور دبا دیتے۔ پرشین امپائر، جہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی، کوئی بھی اصلی پیغمبر انہیں قبول نہیں ہوتے تھے۔ بھارت اور چین، اور بت پرستی انسانیت کو بہت نیچے گرا چکی تھی۔ اور فلسطین، جو پیغمبروں کی زمین، لیکن وہاں نئے پیغمبر اکثر قتل کر دیے جاتے تھے۔ افریقہ، جہاں غلامی کی برائی سے انسان دبا ہوا تھا۔ ان سبھی جگہوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں تھی جہاں سے آخری پیغمبر کا پیغام پوری دنیا تک بنا روک ٹوک پہنچنا سمبھو ہو۔ اب آتے ہیں عرب کی طرف۔ عرب کا اپنا ایک الگ نظریہ تھا، نہ کوئی بادشاہی، نہ تو کوئی سامراجیہ، کسی کے دباؤ تلے نہیں تھے۔ ان میں جو برائیاں تھیں، جاہلیت اپنے چرم پر تھی۔ لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ کعبہ میں 300 سے ادھک بت رکھے ہوئے تھے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا رواج بن چکا تھا۔ شراب، جوا اور قبیلائی لڑائیاں عام، پر ان میں ایک انوکھی طاقت بھی، آزادی کی سوچ تھی۔ وفاداری بہت گہری تھی۔ ایک بار قسم لی تو موت تک نبھائی جاتی۔ شاعری اور زبان کی فصاحت میں یہ بے مثال تھے۔ نسب اور قصیدے پیڑھیوں تک یاد رکھے جاتے تھے۔ مہمان نوازی کی پرمپرا میں آگے تھے۔ ایماندار اور عزت دار لوگ بھی موجود تھے جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ ان کے پاس سب سے بڑی طاقت تھی یادداشت اور زبان۔ نام اور ونش یاد رکھنے میں ان کا جواب نہیں تھا۔ اور ان کے پاس سب سے اہم چیز تھی کعبہ، جسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنوایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یہ دعا اب پوری ہونے والی تھی۔ عرب کی لوکیشن بھی بہت معنی رکھتی ہے۔ تجارتی راستوں کا سینٹر ہونے کی وجہ سے یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچنا آسان تھا۔ ایسٹ ویسٹ کے تجارتی راستے اسی سے جڑے تھے۔ اس طرح کی ساری چیزیں عرب کی طرف اشارہ تھیں کہ آخری نبی صرف عرب میں آ سکتے تھے، اور عربی ہی زبان تھیں جو قرآن جیسے حیرت انگیز کلام کے لیے پرفیکٹ تھی۔ اب سوال یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا، اس نے کیسے 23 سال میں پوری دنیا بدل تھی؟ جانیں گے اگلی ویڈیوز میں۔ کمنٹ میں لکھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ شیئر اینڈ سبسکرائب۔